السلام علیکم بھائیوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیر سے؟ آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے ویٹنری فیلڈ کے حوالے سے معلوماتی پروگرام ہے، معلومات ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ ایک ڈاکٹر کے ویٹنری میڈیسن کے باکس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، یا ہم اپنی زبان میں اس کو تھیلا کہتے ہیں، ڈاکٹر کے تھیلے میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو جو ڈاکٹر ہے اس کے پاس تھرمامیٹر ہونا ضروری ہے۔ ہر ڈاکٹر کہیں بھی جا رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے تو اس کے تھیلے میں تھرمامیٹر ہونا لازمی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے سرنج۔ سرنج جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس، ویٹرنری ڈاکٹر کے پاس خصوصاً 10 سی سی والی، 20 سی سی والی اور 50 سی سی والی سرنج ہونا بھی لازمی ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں میڈیسن کی ترتیب کے حوالے سے۔ سب سے پہلے میڈیسن ہے نلزان پلس، جس کو ہم ڈیورمر بھی کہتے ہیں۔ تو یہ نلزان پلس ہونا لازمی ہے، ہر ڈاکٹر کے تھیلے میں نلزان پلس لازمی ہو، کیونکہ موسٹلی جہاں بھی ڈاکٹر جو علاج کی غرض سے جاتے ہیں تو جانور کو کیڑے کی پیٹ کے کیڑوں والی ادویات ضروری ڈاکٹر کے پاس ہونی چاہیے، کیونکہ موسٹلی بیمار جانور جو ہوتا ہے وہ کمزور ہو گیا ہوتا ہے اور اس میں قوت مدافعت کم ہو گئی ہوتی ہے، کھانے پینے کی صلاحیت کم ہو گئی ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی اس کو میڈیسن کا کورس مکمل کرنے کے بعد ایک دفعہ ڈیورمنگ کروا دیتے ہیں تو جو جانور ہے اس کا جو خوراک ہے، اس کی خوراک کی نظام جو ہے وہ درست ہو جاتا ہے اور وہ کھانا پینا جو ہے نا وہ اپنا اچھا کر لیتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں دوسرے نمبر پر ہے ہمارے پاس ٹائلوسین۔ ٹائلوسین کھانسی کی ادویات ہے، کھانسی میں موسٹلی ڈاکٹر یوز کرتے ہیں۔ ٹائلوسین کھانسی کے لیے بالکل بہترین ہے۔ ٹائلوسین کے مختلف جو مارکیٹ میں اویلیبل پروڈکٹس ہیں، ٹائلوسین کے ٹائلو 10 ہے، ٹائلو 20 ہے، ٹائلو جینٹ ہے، ٹائی جینٹ ہے، اس طرح کے بہت ساری اقسام جو ہے نا وہ مارکیٹ میں ملتی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں آکسی ٹیٹرا سائکلین پر۔ آکسی ٹیٹرا سائکلین براڈ اسپیکٹرم اینٹی بائیوٹک ہے اور اس کے رائزومائسین 5% اور رائزوپائسین 10% کے نام سے بہت ہی مشہور جو ہے نا وہ نسخے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم ڈکلوسٹار پر۔ ڈکلوسٹار جو ہے وہ عام طور پر ٹمپریچر کے لیے، تھکاوٹ کے لیے یوز ہوتا ہے۔ جس بھی جانور میں ٹمپریچر ہوگا اس میں ہم ڈکلوسٹار لازمی یوز کریں گے۔ ڈکلوسٹار جو ہے نا وہ ٹمپریچر کو کم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور ڈکلوسٹار کے علاوہ ہم ڈکلوران ٹیبلٹ یا ڈکلوران کا انسانوں والا انجیکشن جو ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کارمینیٹ پر۔ کارمینیٹ مکسچر جو ہے وہ ایک شربت کی طرح کی دوائی ہے، وہ عام طور پر ہاضمہ ٹھیک کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو جب بھی ڈاکٹر جاتے ہیں، موسٹلی ڈاکٹروں کو میں نے دیکھا ہے فیلڈ میں، تو وہ کارمینیٹ مکسچر ضرور دیتے ہیں اپنے جو وہ جانوروں کے مالک ہوتے ہیں ان کو، نسخے کے ساتھ کارمینیٹ مکسچر ضرور دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے پینسلین۔ پینسلین عام طور پر بہت اچھی اینٹی بائیوٹک ہے، لیکن موسٹلی ڈاکٹر جو ہیں وہ میسٹیٹس کے کیس میں پینسلین یوز کرتے ہیں، اور میسٹیٹس کے کیس میں پینسلین کے بہترین رزلٹ ہیں، کسی سے بھی ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ جو ڈاکٹر فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میسٹیٹس میں پینسلین کس طرح کا کام کرتی ہے۔ اس کے بعد ہے میلفون سی۔ میلفون سی طاقت کی ڈرپ ہے، اور موسٹلی جو جانور ملک فیور کی وجہ سے بیٹھ جاتے ہیں یا جانوروں میں کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے، وہاں پر ڈاکٹر جو ہے میلفون سی کا استعمال کرتے ہیں، اور میلفون سی کے بہترین رزلٹ ہیں، بشرطے کہ آپ کی ٹائم ٹیبل جو ہو وہ ٹھیک ہو اور لگانے والا جو بندہ ہو وہ بھی مطلب ماہر ہو۔ اس طرح کا نہ ہو کہ اگر آپ کے جانور کو ضرورت میلفون سی کی پوری بوتل ہے، پورے جو انجیکشن ہے ضرورت ہے، اور وہ آپ کے جانور کو آدھی لگا کے آدھی رکھ کے دے جاتا ہے کہ شام کو لگا لینا، تو اس طرح نہ کوئی لگاتا ہے کسان اور نہ ہی جانور ٹھیک ہوتا ہے۔ اس طرح پھر ڈاکٹروں کی جو ہے وہ
ریپوٹیشن جو ہے وہ خراب ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ڈاکٹر کس طرح پڑھے ہوئے ہیں، ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے. تو اس طرح کی بات نہیں ہے. ڈاکٹر کو ہر چیز پتہ ہوتی ہے. جس نے ماشاءاللہ 5 سال کی ڈگری کی ہوئی ہے یا 2 سال کا ڈپلومہ بھی ایون کیا ہوا ہے تو اسے ہر چیز کا علم ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ فیلڈ کا کسی کا تجربہ تھوڑا ہے، کسی کا زیادہ ہے، تو وہ فیلڈ کا تجربہ جو ہے وہ میٹر ضرور کرتا ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں لا سیکس پہ. لا سیکس جو ہے وہ پیشاب بند جن جانوروں میں ہو جاتا ہے، وہ پیشاب بند کھولنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لا سیکس جو چھوٹے جانور ہیں، بھیڑ بکری، اس میں ہم یوز کرتے ہیں 2 سے 3 ایمپیول. یہ انسانوں والے سٹور سے ایزیلی مل جاتا ہے. 2 سے 3 ایمپیول یوز کریں گے. اگر اس میں 15 سے 20 منٹ کے بعد چھوٹا پیشاب کھل جائے گا. لا سیکس خاص طور پر چھوٹا پیشاب بند جب ہو جائے اس وقت استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہے ایل وی جیسٹ. ایل وی جیسٹ اصل میں ہاضمے کا پاؤڈر ہے اور یہ بھی موسٹلی ڈاکٹر اپنے پاس تھیلے میں رکھتے ہیں تاکہ کہیں بھی جس جانور کو انہوں نے انجیکشن لگائے ہیں یا کسی بھی جانور کی ٹریٹمنٹ کی ہے تو اس کے ساتھ وہ ایل وی جیسٹ بطور ہاضمہ پاؤڈر یا بطور ایپیٹائزر آپ کہہ لیں اس طرح کے یوز کروانے کے لیے وہ بھی دیتے ہیں. اس کے بعد ہے B12. B12 عام طور پر ہر جانور کو لگ سکتا ہے اور ہر ایج کے ہر نسل کے جانور کو لگ سکتا ہے. یہ صرف طاقت کے لیے ہے، پٹھوں کی کمزوری کو ختم کرنے کے لیے ہے اور عام طور پر جس جانور میں بھوک نہ لگتی ہو وہاں لگاتے ہیں. اور یہ چیزیں جو تھیں یہ موسٹلی وہ چیزیں تھیں جو عام طور پر ہر ڈاکٹر کے تھیلے میں موجود ہوتی ہیں. ابھی ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے پائیوڈین. کہیں پہ موسٹلی ہم جاتے ہیں جہاں پہ زخم ہوتے ہیں، کیڑے پڑے ہوتے ہیں یا کہیں پہ ایک دوسرے کے ساتھ جانوروں نے لڑ کے سینگ جو ہے وہ اپنے توڑے ہوتے ہیں یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، اس میں پائیوڈین ہم یوز کرتے ہیں. تو پائیوڈین بھی ہمارے تھیلے میں ہونا لازمی ہے. ایک اور چیز ہے وہ ہے جو ہم ڈس بڈنگ یا ڈی ہارننگ کے لیے پیسٹ یوز کرتے ہیں. ایک پیسٹ بازار میں ملتا ہے، موسٹلی وہ ایران کی طرف سے آتا ہے، پاکستان کی میڈیسن نہیں ہے. تو وہ پیسٹ جو ہے وہ ہم ڈی ہارننگ پر یوز کرتے ہیں اور ڈس بڈنگ کے ٹائم پہ. مطلب ابھی ہار نکلے نہ ہوں، صرف خالی نشان آئے ہوں، مطلب یہ ایسے سمجھ لیں کہ جانور کو پہلے 10 دن میں 15 دن میں وہ ہم ڈس ہارننگ کہہ لیں یا ڈس بڈنگ کہہ لیں وہ کر دیتے ہیں. اس پہ موسٹلی کیا کرتے ہیں وہ صرف اس جگہ کو جو ہے نا وہ جس جگہ پر ہارن آنے ہوتے ہیں، جس جگہ پر محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہارن بنے ہوئے ہیں تو اس جگہ پر ہم جو ہے نا وہ نشان لگا لیتے ہیں اور اس جگہ کو کسی بلیڈ کے ساتھ یا کسی بھی سخت چیز کے ساتھ کھرید لیتے ہیں. اس جگہ سے چمڑا اتار لیتے ہیں اور اس جگہ پر پیسٹ لگا دیتے ہیں اور تقریباً آدھا گھنٹہ اس پیسٹ کو کسی بھی جانور کو اتارنے نہیں دیتے. مطلب جانور کے ساتھ مالک کو کہہ کے آتے ہیں کہ اس کے ساتھ بیٹھ جائیں اور اسے یہ دوائی اتارنے نہ دیں. تو اس سے یہ ہے کہ اس کے سینگ نکلتے ہی نہیں ہیں، بالکل جیسے کہتے ہیں نا سڑ جاتے ہیں تو سڑ جاتے ہیں. تو آج کی معلوماتی ویڈیو انشاءاللہ امید ہے آپ کو پسند آئے گی. اگر کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی وجہ ہو جو سمجھ نہ آئی ہو یا کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہو تو میرا یوٹیوب چینل ہے ڈاکٹر ابوبکر DVM ویلاگ کے نام سے اور میرا واٹس ایپ نمبر ہے 033500803000. اس پر آپ میسج بھی کر سکتے ہیں اور کال بھی کر سکتے ہیں. والسلام، اللہ حافظ.